پینشن کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ موجودہ ملازمین جو کہ مستقبل میں پینشنرز بنیں گے اور موجودہ پینشنرز جو کہ مستقبل میں فیملی پینشنرز بنیں گے، ان سب کے لیے آج کی ویڈیو میں بہت سی مفید معلومات ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالمناف۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ پینشن کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پینشن اپلائی کرنے کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے۔ موجودہ ملازمین جو کہ مستقبل میں پینشنرز بنیں گے اور موجودہ پینشنرز جو کہ فیملی پینشنر بنیں گے، ان کے لیے بہت ہی کارآمد معلومات ہیں۔ پینشن کے لیے اپلائی کرنا اور پینشن جاری کروانا ایک پیچیدہ کام تھا۔ اس مقصد کے لیے بہت زیادہ ڈاکومنٹس جمع کروانا پڑتے تھے۔ فائل ایک دفتر سے دوسرے دفتر اور دوسرے سے تیسرے دفتر موو کروانا اور منظوری کروانا ایک لمبا اور پریشان کرنے والا پروسیس تھا۔ بعض لوگ اس لمبے پروسیس سے پریشان ہو جاتے تھے اور یہ تھوڑا پیچیدہ تھا۔ گورنمنٹ نے اس پروسیس کو آسان، تیز رفتار اور بہتر بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس طریقہ کار میں ڈاکومنٹس بھی کم کر دیے گئے ہیں۔ آئیے ڈیٹیل جانتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں طریقہ کار بیان کیا گیا اور ریکوائرڈ ڈاکومنٹس بھی بتائے گئے ہیں۔ آئیے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ گورنمنٹ آف دی پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ نے 11 جولائی 2025 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کا عنوان ہے ڈیجیٹائزیشن آف پینشن ان پنجاب۔ پنجاب میں پینشن کو ڈیجیٹائز کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے پینشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے مینول فائل تیار کی جاتی تھی اور پھر وہ فائل آفس میں جمع کروا کے اس پر متعلقہ اتھارٹیز سے منظوری لینا ہوتی تھی، اور اس فائل میں فارمز کے ساتھ کافی زیادہ ڈاکومنٹس اٹیچ کرنا پڑتے تھے۔ یہ ایک لمبا اور تھوڑا مشکل کام تھا۔ اب اس کام کو آسان بنانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے جایا گیا کہ ڈاکومنٹس کی تعداد بھی کم کی گئی اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ اب پینشن کے لیے آن لائن اپلائی کیا جائے گا۔ کم ڈاکومنٹس کے ساتھ آن لائن گھر بیٹھے اپلائی کیا جا سکے گا اور یہ پروسیس تیز ہوگا، جلد ہوگا، کیونکہ جس بھی اتھارٹی کے پاس آپ کا کیس سبمٹ ہوگا اس اتھارٹی کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوگا، چند دن کا ٹائم ہوگا۔ اس دوران اس اتھارٹی نے اس کیس کو چیک کر کے دیکھنا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آبجیکشن لگا کے وہ کیس ریجیکٹ واپس بھیجنا ہے کہ فلاں ڈاکومنٹ کم ہے یا فلاں چیز کی کمی ہے، وہ دوبارہ ساتھ اٹیچ کر کے دوبارہ سبمٹ کیا جا سکے گا۔ اور اگر کیس میں کوئی کمی نہیں، ڈاکومنٹس پورے ہیں، تو پھر اس ٹائم فریم کے اندر اس کیس کو اپروو کرنا اس اتھارٹی کی ذمہ داری ہے۔ اسے تمام ہائر اتھارٹی مانیٹر کریں گی۔ ڈیٹیل ہے: I am directed to refer to the subject noted above and to state that Rule 5.1 to 5.6 of the Punjab Civil Services Pension Rules were amended۔ یہ اگست 2024 میں یہ رولز امینڈ کیے گئے۔ کس لیے؟ ٹو فیسیلیٹیٹ آن لائن پریپریشن اینڈ سبمیشن آف پینشن پیپرز۔ آن لائن پینشن پیپر تیار کرنا، سبمٹ کرنا، اس کام کو آسان بنانے کے لیے۔ آفٹر امینڈمنٹس پینشن پیپرز کین بی سبمٹڈ آن لائن وایا اے پورٹل۔ اس کے لیے ایک پورٹل بنا دیا گیا ہے، اس پر آن لائن سبمٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں فنانس ڈپارٹمنٹ نے لیٹرز بھی جاری کیے، ان کا حوالہ دیا گیا۔ ٹو ایوائڈ لینتھی پیپر ورک بہت زیادہ تھا، ڈاکومنٹس بہت زیادہ تھے اور فائل موو کروانا، تو اس سارے پروسیس کو منیمائز کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف سٹیپ لیا گیا۔ فالوئنگ ڈاکومنٹس آر ریکوائرڈ ٹو بی سبمٹڈ فار سینکشننگ آف پینشن بائی دا ریٹائرنگ گورنمنٹ سرونٹ ایلیجیبل فیملی ممبرز، کہ جو ملازم ریٹائر ہو رہا ہے اس کی طرف سے اگر کیس سبمٹ کیا جانا ہے آن لائن تو اس کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا ہیں، اور اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس کے ایلیجیبل فیملی ممبرز کے لیے فیملی پینشن جاری کروانے کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا ہوں گے۔ یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس بتائے گئے۔ اس کے بعد تھوڑی سی فردر ڈیٹیل ہے۔ اس سلائیڈ میں بتایا گیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ بائی دا ریٹائرنگ گورنمنٹ سرونٹ،
کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ریٹائر ہو رہا ہے وہ خود اگر کیس سبمٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے مطلوبہ ڈاکومنٹ کیا ہوں گے آن لائن پینشن اپلائی کرنے کے لیے. پریسکرائبڈ پرفارما ہے، وہ ایک پرفارما لگے گا پینشن کے لیے. پھر اس کے بعد ہے ڈسکرپٹیو رول یا لسٹ آف فیملی ممبرز. نمبر 3 پر ہے کاپی آف ویلڈ CNIC شناختی کارڈ کی کاپی. اس کے بعد کمپیوٹرائزڈ پے سلپ، فوٹوگرافس لگیں گی. پھر ایک انڈرٹیکنگ ہوگی کانسنٹ آف میکنگ گڈ اینی ڈیوز ریکوری اسٹیبلشڈ اگینسٹ ہیم اور اینی اکاؤنٹ ڈیورنگ ہز لائف آفٹر ہز ڈیتھ. یہ ایک انڈرٹیکنگ ہے. اس کے بعد ہے این آپشن فار گیٹنگ فل پینشن، کہ بعض لوگ فل پینشن لیتے ہیں، بعض کمیوٹ کروا لیتے ہیں. تو کمیوٹ کروانا ہے تو میکسیمم 25% تک گراس پینشن کو کمیوٹ کروانے کی آپشن موجود ہے. اگر کوئی کمیوٹ نہیں کروانا چاہتا، گریجویٹی نہیں لینا چاہتا، تو وہ 100% فل پینشن بھی لے سکتا ہے. یہ آپشن بتانا ہوتی ہے، امپلائی نے خود بتانا ہوتی ہے. اور نیکسٹ ہے سروس بک یا پوسٹنگ پروفائل. یہ ڈاکومنٹس ہیں ریٹائرنگ سرونٹ اگر خود موجود ہے تو اس نے اپنے جو کیس سبمٹ کرنا ہے آن لائن پینشن کے لیے تو وہ ڈاکومنٹس ہیں. دوسری صورت ہے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ فار دا فیملی پینشن. فیملی پینشن کے لیے اگر فیملی کی طرف سے کیس سبمٹ ہونا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی چیزیں بدل جائیں گی، زیادہ تر وہی ہوں گی. پہلا ہے اس کے لیے پرفارما لگے گا. دوسرا آ گیا فوت ہو جانے والے سرکاری ملازم یا پینشنر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے. تیسرے نمبر پر ڈسکرپٹیو رول یا لسٹ آف فیملی ممبرز. چوتھے نمبر پر انڈرٹیکنگ آ گیا. پانچویں پر آپشن فار گیٹنگ فل پینشن اور ود کمیوٹیشن. فل پینشن لینی ہے یا کمیوٹ کروانا ہے. گراس پینشن کا یہاں 35% تک کمیوٹ کروایا جا سکتا ہے. پچھلے کیس میں 25% تک کمیوٹ کروا کے گریجویٹی لے سکتے تھے. فیملی پینشن کی صورت میں 35% تک کمیوٹ کروانے کی آپشن موجود ہے. نمبر 7 ہے جی ڈیکلیریشن بائی دا فیملی ممبرز کلیمنگ فیملی پینشن. ڈیکلیریشن آ گئی. نمبر 7 پر آ گیا پینشن پیمنٹ آرڈر سلپ آ گیا. نمبر 8 پر نو میرج سرٹیفکیٹ، کہ جو فیملی پینشن ہے اس کے لیے نو میرج سرٹیفکیٹ آ گیا. نو سورس آف انکم سرٹیفکیٹ آ گیا اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں آ گئیں. یہ چیزیں لگیں گی فیملی پینشن کے لیے. اب کچھ مزید ہدایات ہیں. I am further directed to state that instances have come to the notice that pension sanctioning authorities, while processing sanctioning the pension, family pension cases, demand certain additional documents. کہ یہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ پینشن سینکشننگ اتھارٹیز بعض اوقات پینشن یا فیملی پینشن کا پروسیس کرتے وقت کچھ اضافی ڈاکومنٹس ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر نو انکوائری سرٹیفکیٹ، نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ، نو آڈٹ پیرا سرٹیفکیٹ، رینٹ کلیئرنس سرٹیفکیٹ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جسے FRC کہا جاتا ہے، اینڈ انڈیمنٹی بانڈ ایٹسیٹرا. یہ جتنے سرٹیفکیٹس ہیں، جتنے یہ ڈاکومنٹس کا ذکر کیا گیا، یہ اب ریکوائرڈ نہیں ہیں. کچھ اتھارٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ ان کی ضرورت اب نہیں ہے. which should be made available by the concerned pension sanctioning authority while according with quarters concerned to their own level. Further, it has already been clarified by the Finance Department that succession certificate is not mandatory for sanction of family pension. کہہ رہے ہیں کہ فیملی پینشن کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ کی بھی اب ضرورت نہیں ہے. تو یہ چند ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے. فردر یہ کہا گیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آسان بنائی جائیں، پینشن پروسیس آسان بنایا جائے پینشنر کے لیے اور فیملی پینشنر کے لیے. آل پینشن سینکشننگ اتھارٹیز آر ریکویسٹڈ ٹو امپلیمنٹ دا ابو انسٹرکشنز ٹو فیسیلیٹیٹ دا پینشنرز. پینشنر کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے یہ تمام چیزیں لاگو کی جائیں تاکہ پینشنرز کو آسانی رہے. ناظرین، یہ تھیں اہم معلومات ریٹائر ہونے والوں کے لیے اور پینشن لینے والوں کے لیے اہم معلومات ہیں. اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیں. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.